آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا کا مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا کا مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم تمہارا راستہ روکیں گے۔ بلوچستان کے حالات کا فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا۔ گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے پیپلز پارٹی کا ہر کارکن پاکستان کے ساتھ ہے، مل کر دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ پر نہریں نامنظور کا نعرہ بھی لگا دیا۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کو مسائل اور دہشت گردی سے نجات دلائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں جو خواتین دہشت گردوں کی سہولت کار بنیں گی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کو بچانے کے لیے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں آپ کی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو اس بھمر سے، اس دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلا کے دم لے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی دہشت گردوں کے سامنے نہ ہم نے پہلے سرنڈر کیا ہے نہ آئندہ سرنڈر کریں گے۔ جو خاتون ہونے کے نام پر دہشت گردی کو پروموٹ کریں، دہشت گردوں کے سہولت کار بنے اور دہشت گردی کو فروغ دیں، ان کے خلاف یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیسا فلائی ہوئی دیوار ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے لیکن پاکستان کو بچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور نے ایک بار پھر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بولے، افغان شہریوں کی واپسی سے متعلق ہماری پالیسی واضح ہے۔ افغان شہریوں کو روایات کے مطابق باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کسی بھی افغانی کو زبردستی واپس نہیں بھیجے گی۔ جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنا ہوں گے۔ NFC ایوارڈ کے معاملے پر سڑکوں پر آئیں گے۔ فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے۔ بڑا چراغ کا مسئلہ ہے، 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے، ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے۔ بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بجلی سستی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ نواز شریف نے کہا، بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ حکومتی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا ہے۔ مہنگائی میں مسلسل کمی نون لیگ کی بہترین معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے مزید کہا، نون لیگ کے دور میں ہی عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے، ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوان کو روزگار ملے گا۔
سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی صارفین کو مزید ریلیف ملنے کا امکان۔ نیپرا نے اپریل تا جون کے لیے 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ سستی کی تھی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی صارفین کو مزید ریلیف ملنے کا امکان۔ نیپرا نے اپریل تا جون کے لیے 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ سستی کی تھی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔